گود لیے بچے کا شریعت میں کیا حصہ ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ بہت ساری ایسی خواتین جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ اپنے کسی رشتہ دار کے چھوٹے سے بچے کو لے کر، لڑکا یا لڑکی کو لے کر بچپن میں ہی دودھ پلا کر اپنا لے پالک بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ لے پالک اور گود لیے ہوئے بچے کی حیثیت شریعت اسلامیہ مطہرہ میں حقیقی اولاد کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جن کی وہ اولاد ہے انہی کی طرف اس لڑکے کو منسوب کرنا بھی ضروری ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب کسی کو گود لے لیا جاتا تھا تو اس کی نسبت اسی کی طرف شروع کر دی جاتی تھی جس نے اسے گود لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو گود لیا تو پورے عرب میں، مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت زید حضور کے بیٹے ہو گئے، اسی لیے لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ آیت نازل فرمائی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لے پالک اور گود لیے ہوئے بچوں کو انہی کے باپ اور کی طرف منسوب کرو۔ اس کے بعد سے حضرت زید کو زید ابن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا تھا۔ یہی حال شریعت میں وراثت کا ہے کہ لے پالک بیٹا صحیح معنی میں اپنے انہی ماں باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا جن کی وہ حقیقی اولاد ہے، اور جس آدمی نے گود لیا ہے اس کی وراثت کا گود لیا ہوا بچہ حقدار نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جو شرعی ورثاء ہوں گے وہ ان کی جائیداد کے حقدار ہوں گے۔ البتہ جب کسی نے کسی کو گود لے لیا ہو تو اسے چاہیے کہ زندگی میں ہی وہ اپنے گود لیے ہوئے بچے کے نام اپنی کچھ جائیداد کر دے، اس کے نام اندراج کرا دے، زندگی میں ہی گویا مالک بنا دے، یا یہ کہ اس کے لیے وصیت کر جائے، جو بھی کچھ وہ چھوڑ کر جائے گا اس کے تہائی مال میں سے وہ اپنے گود لیے ہوئے بچے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، جو مرنے والے کے بعد اس گود لیے ہوئے بچے کو یا بچی کو مل جائے گا۔ لیکن یہ زندگی ہی میں یا تو مالک بنا دیا جائے یا تہائی مال کی وصیت کر دی جائے، جائیداد میں سے شرعی وراثت کا وہ بچہ یا بچی حقدار نہیں ہوں گے۔